خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ ہمارے لیے آج کی انجیل مقدس متی کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو، اس کے 22ویں باب میں سے سنیں گے۔ ایک دن یسوع سردار کاہنوں اور قوم کے بزرگوں کے ساتھ تمثیلوں میں بات کرنے لگا اور کہا کہ آسمان کی بادشاہی اس بادشاہ کی مانند ہے جس نے اپنے بیٹے کی شادی کی اور اپنے غلاموں کو بھیجا کہ بلائے ہوئے کو شادی میں بلائے، لیکن انہوں نے آنا نہ چاہا۔ پھر اس نے اور غلاموں کو یہ کہہ کر بھیجا کہ بلائے ہوئے سے کہو کہ دیکھو میں نے ضیافت تیار کر لی ہے، میرے موٹے موٹے بیل اور جانور ذبح ہو چکے ہیں اور سب کچھ تیار ہے، شادی میں آؤ۔ مگر وہ کچھ خاطر میں نہ لائے اور چل دیے، کوئی اپنے کھیت کو، کوئی اپنی سوداگری کو، اور باقیوں نے اس کے غلاموں کو پکڑ کر ان سے برا سلوک کیا اور مار ڈالا۔ اس پر بادشاہ غضبناک ہوا اور اپنی فوجیں بھیج کر ان خونیوں کو ہلاک کیا اور ان کا شہر پھونک دیا۔ تب اس نے اپنے غلاموں سے کہا، شادی کی تیاری تو ہو گئی ہے، پر وہ جو بلائے گئے تھے لائق نہ تھے، بس تم چوکوں پر جاؤ اور جتنے تمہیں ملے شادی میں بلاؤ۔ اور ان غلاموں نے سڑکوں پر جا کر کیا برے کیا بھلے سب کو جمع کیا، اور ایوان شادی مہمانوں سے بھر گیا۔ اور جب بادشاہ مہمانوں کو دیکھنے اندر آیا تو اس نے وہاں ایک آدمی پایا جو شادی کی پوشاک پہنے نہ تھا، اور اس نے اس سے کہا، اے میاں تو شادی کی پوشاک پہنے بغیر یہاں کیسے آیا؟ مگر وہ خاموش رہا۔ تب بادشاہ نے خادموں سے کہا، اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر باہر اندھیرے میں ڈال دو، وہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہوگا، کیونکہ بلائے ہوئے بہت ہیں لیکن برگزیدے تھوڑے ہیں۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہماری خطائیں معاف کی جائیں۔ تشریف رکھیں۔ مسیح خداوند میں میرے عزیز بھائیوں بہنوں بزرگوں عزیز ساتھیوں، ایک بار پھر لتوریہ کلام ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ تقریباً 2-3 ہفتوں سے بادشاہی کا تسلسل جاری ہے، اور بادشاہی تک پہنچنے کے لیے، خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے ہر بار ایک نئی تمثیل سے ایک نیا پیغام دیا جا رہا ہے۔ جب خدا کی بادشاہی کا ذکر ہم نے مہاجال کی مانند بھی دیکھا، پھر اس کے بعد بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے تیاری کے مراحل کو جانتے ہوئے ہم نے اس بات سے بھی جان لیا کہ مالک اپنے دونوں بیٹوں کو کہتا ہے کہ جانا ہے لیکن کام کے لیے تیار نہیں۔ ایک کہتا ہے بس وہ چشم جناب اور جاتا نہیں، ایک کہہ کر بھی نہیں جاتا۔ پھر اسی سلسلے میں آگے بڑھتے ہوئے مقدس انجیل سے ہم نے اس بات کو سیکھا کہ خدا نے جب ہمیں یہ موقع دیا ہے، جب اپنے لوگوں کی رہنمائی کی ہے، تو آج ایک بار پھر وہ ہمارے لیے ضیافت کا اہتمام کرتا ہے۔ آج 2 قسم کی ضیافتوں کے بارے میں ہم ذکر سنتے ہیں۔ وہ ضیافت جس میں ایک شادی کا ماحول ہے، جس میں ایک بادشاہ نے اپنے بیٹے کی شادی پہ سب کو دعوت دی ہے کہ وہ اس کی خوشی میں شریک ہو۔ لفظ
شادی اور بیاہ کے بارے میں اگر لفظی معنی دیکھے جائے تو شادی کا مطلب ہی ہے شادمان ہونا، خوش ہونا اور کسی کی خوشی میں شریک ہونا۔ اب یہ جس گھر میں شادی کا پروگرام ہے ان کے لیے خوشی کا موقع ہے، اور اس کو جب تیار کیا گیا ہے، اس میں جس ضیافت کا اہتمام کیا گیا ہے اس میں بھی بڑی محنت اور لگن کے ساتھ کام کیا جاتا ہے۔ جب ضیافت کی بات کی جا رہی ہے تو اس میں اس بات کا بھی خیال رکھا جاتا ہے جو آج کی انجیل مقدس میں ہم نے سنا، بادشاہ کہتا ہے میں نے موٹے موٹے بیل اور جانور ذبح کیے ہیں اور ضیافت تیار ہے۔ شادی کی جس ضیافت میں جن لوگوں کو بلایا گیا ہے انہوں نے آنے سے منع کر دیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہو گیا کہ جنہوں نے آنے سے منع کیا ہے وہ کون ہے؟ جنہوں نے آنے سے انکار کیا ہے وہ کیوں نہیں آئے؟ اس بات کے لیے آج ایک بار پھر کلام خدا سے ہم اس بات کو سیکھتے ہیں کہ ضیافت کے لیے ہر ایک کو دعوت دی جاتی ہے، چاہے وہ بنی اسرائیلی قوم ہو، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ کوئی عام شخص کیوں نہ ہو۔ اور اب یہ کلام صرف تکوین، خروج، احبار، عدد تک نہیں رہ گیا بلکہ مزید آگے بڑھتے ہوئے آج آپ اور مجھ میں بھی اسی دعوت کے لیے ہم سب کو بلایا گیا ہے۔ اب جب میں نے ذکر کیا دو ضیافتوں کا، تو جو پہلی ضیافت ہے جس کے ہم نے خوبصورت انداز میں سن لیا ہے کہ شادی کی ضیافت میں بلایا گیا ہے، لیکن جب ہم ضیافت کے لفظی معنوں میں بھی جاتے ہیں تو کلام خدا کے مطابق آج اس الطار پر بھی خدا کی ضیافت تیار ہوتی ہے، جس میں اس کا برہ قربان کیا جاتا ہے، جس میں وہ ذبح ہوتا ہے، جس میں وہ ہماری خاطر قربان ہوتا اور وہ ہم میں اس کھانے کو تقسیم کرتا ہے۔ ضیافت کا جو سلسلہ ہے وہ تکوین سے شروع ہوتا اور مکاشفہ تک چلتا ہے، جسے آسمانی ضیافت کا ذکر کہا جاتا ہے، اور آسمانی ضیافت کے لیے آج آپ کو اور مجھے بھی دوبارہ اسی پیغام سے تیار کیا جاتا ہے۔ لکھا ہے کہ جب ضیافت کے بارے میں ذکر کیا گیا تو ابراہیم بھی فرشتوں کی ضیافت کرتا ہے، لوط فرشتوں کی ضیافت اور عام لوگوں کی ضیافت کرتا ہے۔ زکریا کا اگر نئے عہد نامے میں دیکھتے ہیں تو یہاں پر یسوع بھی اس کے گھر میں جا کر ٹھہرتا ہے، اور پھر جو بڑا خاص موقع ہمارے سامنے نظر آتا ہے، مریم اور مارتھا بھی یسوع کی ضیافت تیار کرتے ہیں۔ جب اس کی ضیافت تیار کی گئی ہے تو اس بات کو بھی دیکھا جاتا ہے کہ وہاں پر بھی جن چیزوں کو تیار کیا گیا ہے وہاں پر بھی دو قسم کی باتیں سامنے آئی ہے۔ مریم اور مارتھا کام کر رہے ہیں، ایک کہتی ہے کہ خدا دیکھ میں کام کرتی ہوں لیکن میری بہن میری مدد نہیں کرتی، تو وہاں پر یسوع کیا کہتا ہے کہ مریم، مارتھا نے اچھا حصہ چن لیا ہے، اور اچھا حصہ کیا ہے کہ اس نے خدا کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا ہے۔ لیکن جب اس ضیافت میں جانے کی بات ہو رہی ہے تو اس بات میں انجیل مقدس میں آگے جا کر آخری آیات میں ہم نے دیکھا کہ یسوع اس بات کو واضح طور پہ بیان کر رہا ہے کہ بادشاہ نے جیسے ہی جا کر ان مہمانوں کو دیکھنے کی خواہش کی، اندر داخل ہوتا ہے تو وہاں پر ایک شخص نے شادی کی پوشاک نہیں پہنی، شادی کی پوشاک نہیں پہنی ہوئی، اور اسے کہا کہ میاں تو پوشاک پہنے بغیر یہاں کیسے آ گیا؟ تو یہ ایک یہودی روایت ہے، یہودی دستور کے مطابق یہ تھا کہ جب بھی جس بادشاہ کے گھر میں شادی کے لیے بلایا جاتا تھا وہاں کا بادشاہ اس شادی کی ضیافت کا لباس بھی پیش کرتا تھا، اور اس کا مقصد یہی تھا کہ جس شادی کے ماحول میں جانے لگے ہیں یا جہاں پر آپ پہنچنے لگے ہیں وہاں پر ایک مخصوص لباس پہن کر آپ نے داخل ہونا ہے۔ آج کے دور میں تو ہم اپنے گھروں سے وی آئی پی تیار ہو کے جاتے، لیکن وہاں پر ایسا نہیں تھا، تب یہ دستور نہیں تھا، کیونکہ تب بہت دور دور سے لوگ آتے تھے، سفر کر کے آتے تھے، تو اس لیے تیار ہونا اور اس لباس کو استعمال کرنا شاید مشکل ہوتا تھا۔ اسی لیے یہودی دستور کے مطابق جب وہ شادی خانہ میں پہنچتے تھے تو وہاں پر ہی انہیں ایک لباس دیا جاتا تھا، اور اس لباس کی جو خاص وجہ تھی وہ یہی تھی کہ پتہ چلتا ہے کہ اس بادشاہ کے ہاں کون لوگ شادی کے لیے آئے ہیں۔
اور جس منظر کو پیش کیا گیا ہے اس کے مطابق جب ہم آسمانی ضیافت کی بات کرتے ہیں تو اس کے لیے بھی تیاری اور اس لباس کو پہننا بہت ضروری ہے۔ اور اب وہ لباس کیا ہے جسے ہم نے پہن کر اس ضیافت میں شریک ہونا ہے؟ ہم اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں تاکہ اس عبادت میں شریک ہو سکیں، اور عبادت کے آغاز سے ہی پہلے فادر یہ جملہ دہراتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو لائق اور واجب طور پر اس عبادت کے لیے تیار کریں۔ لائق اور واجب طور پر تیاری کیا کرنی ہے؟ اور اس ضیافت کے لیے جب بھی بات کی جاتی ہے ہم اپنے آپ کو جسمانی اور روحانی طور پر تیار کرتے ہیں۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بچوں کو پہلی پاک شرکت کا ساکرامنٹ دیا جاتا ہے تو پہلے ہم ان بچوں کا کیا سنتے ہیں؟ کیا سنتے ہیں؟ اعتراف سنتے ہیں۔ اس لیے سنتے ہیں تاکہ وہ جو انہوں نے غلطیاں کی ہیں، جو خطائیں کی ہیں، اگر کسی سے ناراضگی ہے، لڑائی جھگڑا ہے، اگر کسی سے حسد ہے تو اس سے اپنے گناہوں کا اقرار کر کے پھر خدا کے پاس آنا ہے اور اس کی پاک ضیافت میں شریک ہونا ہے۔ اور پاک ضیافت میں شریک ہونے کے لیے جو سب سے سادہ لباس ہے وہ یہی ہے کہ اپنے دلوں کو چاک کرو اور خدا کی طرف لوٹ آؤ۔ اسی لیے آج خدا کے کلام سے ہمیں واضح طور پہ بیان کر دیا گیا ہے۔ اسی لیے آج سب کو دعوت دی جاتی ہے کہ جب بھی ہم یسوع مسیح کے بدن اور خون میں شریک ہوتے ہیں، جب اس آسمانی ضیافت میں شریک ہوتے ہیں تو ہم یوحنا کی انجیل اس کے 15ویں باب کے مطابق، اس کے 14ویں باب کے مطابق بھی، اور یوحنا کی انجیل اس کے 6 باب کے مطابق بھی اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ جو یسوع مسیح کا بدن کھاتا اور اس کا خون پیتا ہے اگرچہ وہ مر بھی جائے تو ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ اسی لیے اس ضیافت کی تیاری بہت ضروری ہے، اس ضیافت میں شریک ہونا بہت ضروری ہے۔ اس لیے پاکماں کیتھولک کلیسیا ہمیں آسمانی ضیافت کے لیے تیار کرتی ہے۔ اس ضیافت میں شریک ہونے کے لیے آپ کو مجھے دعوت دی جاتی ہے۔ لیکن آخری جملے کے ساتھ ختم کروں گا کہ نیچے لکھا ہے کہ بلائے تو بہت گئے ہیں لیکن برگزیدے تھوڑے ہیں۔ سب کو دعوت ہے، اس وقت سب بیٹھے ہیں، لیکن لائق طور پر اس ضیافت میں شریک کون ہوتا ہے؟ لائق طور پہ تیار ہو کے آنا ہے۔ صرف ایسا نہیں کہ بیٹھے پاک شرکت لینے کے لیے آئے پھر جا کے وہی روٹین، لڑائی جھگڑا ناراضگی، لڑائی جھگڑا ناراضگی، نہیں۔ اس لیے کلام خدا ترتیب کے ساتھ ہمیں آسمان کی بادشاہی کی تیاری کرواتا ہے۔ اس لیے وہ بار بار ہمیں تیار کرواتا ہے تاکہ ہم بھی ہم مقدسین کی طرح آخر میں یہ کہہ سکے کہ خدا دیکھ تیرا بندہ حاضر ہے۔ وہ تو تب کہہ سکے گا جب اس نے اپنے آپ کو تیار کیا ہوا ہے اس محفل میں جانے کے لیے، اس ضیافت میں شریک ہونے کے لیے۔ تو آئے ہم بھی اپنے آپ کو روحانی اور جسمانی طور پر تیار کریں تاکہ ہم بھی اس آسمان کی بادشاہی میں شریک ہو سکیں۔ اور شریک ہونے کے لیے جو ضروری ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بری کریں اور خدا کی طرف لوٹ آئیں۔